السلام علیکم دوستو، میں مقیم احمد ندوی مظفرپوری آپ کا اپنے ہی ندوی یوٹیوب چینل پر خیر مقدم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں سکشمتا امتحان میں اردو گرامر سے متعلق آنے والے سوالات پر گفتگو کریں گے، کیونکہ اس سے متعلق بہت سارے ماسٹر صاحبان نے، ہمارے عقیدت مند بزرگوں نے ہم سے فرمائش کیا تھا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ ویڈیوز اس سے متعلق بنا دیجئے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے بزرگوں نے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں، وہ بھی قابل تحسین ہے، لیکن بزرگوں کی فرمائش پر میں بھی اردو گرامر سے متعلق چند ویڈیوز بناؤں گا، جس کا یہ پہلا علم ہجا سے متعلق آج کا یہ ویڈیو ہے۔ اس میں علم ہجا ہی سے متعلق میں گفتگو کروں گا اور اس سے متعلق جتنے سوالات آئے ہیں انہی کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ قواعد ہے کیا۔ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کسی بھی زبان کو صحیح لکھنے، بولنے، پڑھنے کا اصول، نیم، ضابطہ، طور طریقہ جو ہوتا ہے وہی قواعد ہے۔ اسی کو ہندی میں ویاکرن، انگریزی میں گرامر کہتے ہیں۔ اس کے کل 5 حصے ہوتے ہیں: علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم عروض، علم بلاغت۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف علم ہجا سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے اور اس سے متعلق سوالات کو حل کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ سوال کچھ اس طرح ہے اور جواب اس طرح ہے۔ سارے آپشن کے بوجھ سے بچنے کے لیے میں نقل نہیں کروں گا۔ جو صحیح آپشن اور متبادل ہے اسی کو پیش کرنے پر اکتفا کروں گا، کیونکہ سارے آپشن کا بوجھ لینے سے فائدہ کچھ نہیں ہے۔ فائدہ صحیح آپشن کو یاد کرنے میں ہے۔ بس فلاں 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 کہہ کے باقی غلط آپشن کو ذہن سے دور کر دیجئے اور صحیح آپشن کو ذہن کے قریب کر لیجئے۔ دیکھیے، پہلا سوال ہے قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جواب ہے 5۔ دوسرا سوال ہے وہ علم جس میں حروف تہجی کے متعلق معلومات فراہم کرائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں۔ صحیح آپشن علم ہجا ہے۔ نمبر 3، آدمی کے منہ سے جو سادہ آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں۔ یہ سب غلط کو چھوڑ دیجئے، صحیح کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسے حرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے اردو میں مفرد حروف تہجی کی تعداد کیا ہے؟ فلاں فلاں فلاں، یہ سب غلط ہوگا، اس کو چھوڑ دیجئے، صرف 36 کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اس سے متعلق ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اردو حروف سے متعلق ابھی تک بحثیں جاری ہیں۔ پورے حروف کتنے ہیں؟ 51، 52، 53، 54، 55 تک کے اقوال ہیں۔ مفرد حروف کتنے ہیں؟ تو 36، 37، 38، 39 تک کے اقوال ہیں۔ مرکب حروف کتنے ہیں؟ تو 15 اور 16 کے اقوال ہیں۔ لیکن جو آپ کو امتحان میں آئے گا وہ 36 آئے گا اور 36 کو صحیح بنانا ہے۔ اگر 36 کے ساتھ 37، 38، 39 کے علاوہ کوئی عدد ہو تو 36 کو صحیح بنانا ہے، اور اگر 37 کے ساتھ 36، 38، 39 کو چھوڑ کے کوئی دوسری عدد رہے تو آپ کو 37 بنانا ہے۔ اور اگر دونوں آ جائے یعنی 36، 37، 38، 39 یہ سبھی ہوں تو اس صورت میں 36 کو صحیح بنانا ہے۔ اور مرکب حروف کے بارے میں جو سوال آتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اردو میں مرکب حروف کی تعداد کیا ہے؟ تو 16 کی تعداد تک کچھ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن آپ کے سوال میں جو آئے گا اس میں صحیح آپشن 15 ہی ہوگا، جس کو عام لوگوں نے نقل کیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے قاف حروف ہے کیا؟ فلاں 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 چھوڑ دیجئے، کیا ہے؟ چونکہ کئی قسم کے حروف ہوتے ہیں، یعنی اچارن استھان کے حساب سے، یعنی مخرج کے حساب سے حروف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ حروف حلق سے نکلتے ہیں تو کچھ حروف تالو سے نکلتے ہیں، کچھ حروف دانت سے نکلتے ہیں تو کچھ حروف ہونٹ سے نکلتے ہیں۔ حلق سے نکلنے والے کو حلقی کہا جاتا ہے، تالو سے نکلنے والے کو خنکی کہا جاتا ہے، دانت سے نکلنے والے کو اسنانی کہا جاتا ہے، جبکہ ہونٹ سے نکلنے والے حروف کو شفوی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 قسم کے حروف ہیں، لیکن ان چاروں کو آپشن میں یاد کر کے بوجھا بنانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے
کہ قاف حروف ہے فلاں 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 نہیں بلکہ حلقی، بس اس کو ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے یا اللہ میں یا کیا ہے؟ تو غور کیجئے، یا اسی طرح اے، رے، ہو، ہے وغیرہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی کو بلانے کے کام میں آتے ہیں۔ تو جو الفاظ بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، بلانے کے کام میں آتے ہیں، انہیں حرف ندا کہتے ہیں۔ تو فلاں فلاں غلط آپشن چھوڑ دیجئے، صحیح آپشن حرف ندا ہے، وہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اسی طرح سوال نمبر 8 ہے خون میں واو کیسا ہے؟ غور کیجئے تو یہ واو کو صاف صاف خوب کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، اور جو ایسا واو ہو اسے واو معروف کہتے ہیں۔ گویا کہ واو 4 طریقے کا استعمال ہوتا ہے: واو لین، واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ۔ واو لین کا مطلب ہے جسے او کی ماترے کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ واو مجہول کا مطلب ہے جسے او کی ماترے کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ واو معروف کا مطلب ہے جسے او کے ماترے کی طرح پڑھا جاتا ہے، جبکہ واو معدولہ کا مطلب یہ ہے کہ لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ تو خون میں واو کیسا ہے؟ تو واو معروف ہے، اس لیے کہ اسے صاف صاف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ تو فلاں فلاں غلط آپشن چھوڑ دیجئے، صحیح آپشن کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کسرہ کا مطلب زیر ہے۔ عربی میں اعراب کی علامتوں کے کئی نام ہیں، مثلا رفع، نصب، جر، ضم، فتح، کسر، اسی طرح ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ تو ضمہ پیش کو کہتے ہیں، یہ ضمہ کہلاتا ہے، اور یہ کسرہ کہلاتا ہے، اور یہ فتحہ کہلاتا ہے۔ تو کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ کسرہ کا مطلب یہ زیر ہے، تو صحیح آپشن اس کا کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ زیر۔ سوال نمبر 10 ہے ذیل میں واو معدولہ کی مثال ہے؟ تو غلط آپشن کو چھوڑ دیجئے، فلاں فلاں فلاں، صحیح آپشن بیٹھا لیجئے کہ اس کا جواب ہے، اس کا صحیح آپشن ہے خواہش، کیونکہ اس میں واو معدولہ ہے، یعنی وہ واو ہے جو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، جیسا کہ دسترخوان میں، خواب میں، خیش میں جو واو ہیں یہ سبھی واو معدولہ ہیں، کیونکہ لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ سوال نمبر 11 ہے ذیل میں الف ممدودہ کی مثال ہے؟ غلط آپشن کو چھوڑ دیجئے، فلاں فلاں فلاں، صحیح آپشن کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ممدودہ کی مثال آج ہے۔ غور کیجئے یہ مد ہے، آپ کو کہیں بھی اس طرح کا سوال دکھے کہ ممدودہ کون ہے اور مقصورہ کون ہے تو آپ مد دیکھ لیجئے، اگر الف پر مد لگی ہو تو وہی الف ممدودہ ہے، ادروائز الف مقصورہ ہے۔ مکمل ویڈیو سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ضرور اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے، اور ہمارے ندوی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔